شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر، یہ چاروں چیزیں تمہاری زندگی میں بڑا درجہ رکھتی ہیں، کیونکہ صبر مشکل کو ٹالتا ہے، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، ذکر درجات کو بلند کرتا ہے اور فکر گناہوں سے روکتی ہے۔ جب اللہ کو آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو وہ برے اور مطلبی لوگوں کی حقیقت کو دکھا دیتا ہے۔ محبت عزت ہوتی ہے، خیرات نہیں، نصیب سے ملتی ہے، اوقات سے نہیں۔ زلزلے کی بے خوف خبریں بھی ہمیں اللہ کی طرف نہیں جوڑتی۔ یہ قیامت کی زندگی میں چھوٹی نشانیاں ہیں، پھر بھی ہم حرام کھاتے، ظلم کرتے اور خود غرضی کرتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے فتنہ مال ہے، جس کے پیچھے لوگ رشتے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ اللہ راستہ پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا بہترین وقت پر کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ فضول خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگنا، کیونکہ یہ تمہارے دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیتے ہیں۔ دنیا کی حقیقت صرف اتنی سی ہے کہ غم میں تنہا ہے اور خوشیوں میں زمانہ ساتھ ہوتا ہے۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، کیونکہ رنگ، نسل اور چال دے کر چیزیں خریدی جاتی ہیں۔ ہر اس چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا ہے، مگر انسان کا دل نہیں توڑنا، کیونکہ اسے اللہ نے بنایا ہے۔ آج انسان اپنوں میں اتنا نا امید ہے کہ اپنے بہترین پیشوں کے سامنے گالی دیتا ہوا انسان نظر سامنے نہیں آتا۔ احمق ہے وہ شخص جو دشمن کو دوست بنانے کے لیے اپنے دوست کو دشمن بنا لے۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگنا چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ بہت دور تک انسان دیکھ لیتا ہے، پر اسے اپنا گریبان نظر نہیں آتا۔ خاموشیاں جو سننا سیکھ لیتے ہیں وہ دوسروں سے الگ ہو جاتے ہیں، پھر دنیا ان کی تلاش میں ہوتی ہے، پھر وہ کسی کو نہیں ملتے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشیوں کو بھی جان لیتا ہے۔ وہ رشتے کبھی ٹوٹ نہیں سکتے جسے نبھانے کی چاہت دونوں طرف سے ہو۔ اللہ کو وہ لوگ بہت پسند آتے ہیں جو دنیا والوں سے نہیں بلکہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ تیرا اللہ فرماتا ہے، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر بات سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ اچھے انسان مطلبی نہیں ہوتے، بس دور ہو جاتے ہیں ان لوگوں سے جنہیں ان کی قدر نہیں ہوتی۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں اسے کرنے دیجیے، کیونکہ برائی وہی لوگ کرتے ہیں جو آپ کی برابری نہیں کر سکتے۔ ہر مشکل میں رو کر دعا کیا کرو، کیونکہ جہاں انسان کے حوصلے ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے اللہ کی رحمتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس دنیا میں لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر ہو جاتی ہے، لیکن انسان کو ٹھوکر لگے تو سیدھے دل پر لگتی ہے۔ انسان جتنا گناہ گار ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعا کا راستہ اور اس کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ پھر بھی ہم اتنے خود غرض ہیں، ہر چیز چاہتے ہیں پر گناہ چھوڑنا بھی نہیں چاہتے۔ اس دنیا میں دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے کبھی نہیں ملاتا۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، کیونکہ وقت بدلے گا اور حالات بھی بدلیں گے۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا انسان سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ انسان کیچڑ میں گرنے سے اتنا گندا نہیں ہوتا جتنا بد اخلاقی سے ہو جاتا ہے۔
اس دنیا میں برے مقصد کی کامیابی سے اچھے مقصد کی ناکامی بہتر ہے۔ جو شخص اپنے نفس کو دوست نہیں کرتا وہ بری عادتوں کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا ہو کر رہتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی کمزوری شرافت ہے، جس کا فائدہ اکثر گھٹیا لوگ اٹھا لیتے ہیں۔ اپنے دل کی کیفیت اللہ کو بتایا کریں۔ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کس تکلیفوں میں ہیں، آپ یقین کیجئے وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رونے سے ہی آپ کے دل میں سکون آ جائے گا، کیونکہ وہ ہمارے ہر دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ جو انسان اس دنیا میں پیسے کی محبت سے اور لذت وجود سے نہیں بچتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر قائم رہنے اور توبہ نہیں کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ اور سب کچھ جاننے کے بعد بھی انسان جان کر بھی اندھے بنتے ہیں، کیونکہ سبھی جانتے ہیں شریفوں کی قدر نہیں ہوتی، اور ہم کیوں چھوٹی زندگی میں شریف بن کر رہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ غلط چیز ہمیں جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ عقل کو استعمال کرنا دنیا ہے اور دل کو استعمال کرنا دین ہے۔ اپنے اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھو، کیونکہ صرف وہی ذات ہے جو اندھیرے میں دی جلائے رکھنے پر قادر ہے، اور وہی ہے جو بے چین دلوں کو سکون دیتا ہے۔ اگر مخلوق اللہ سے تعلق میں رہے تو سلامت، ورنہ پھر تو قیامت ہی قیامت۔ اس دنیا میں ہم ہر حالات سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، بس ہم انسانوں سے سمجھوتا نہیں کر پاتے۔ اس دنیا میں توبہ کا خیال خوش قسمت ہی ہے، جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بد قسمت ہی ہے۔ عقیدے اور نظریات سے محبت نہیں ہو سکتی، کیونکہ محبت انسانوں سے ہوتی ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو تو اللہ سے محبت یا اسلام سے محبت نہیں ہو سکتی۔ جہاں آپ کی پسند کی زندگی نہ ہو وہاں خاموشی سے گزر جانا، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ اس دنیا میں ایسا رزق جس میں زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے اور حلال بھی ہو، ایسا رزق کریم کہلاتا ہے۔ خود غرض انسان رشتوں کو نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ نمک حرام اور بد نسل انسان کا پہلا شکار اس کا محسن ہوتا ہے۔ جو لوگ دوسرے کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی پکڑ انسان کی عقل کو ایک جھٹکے میں نکال دیتی۔ اس دنیا میں صاف صاف بولنے والا کڑوا ضرور ہوتا ہے، پر دھوکے باز نہیں ہوتا۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، پر وہی دکھاوا کتنا اچھا کیوں نہ ہو، لیکن تمہارا اللہ تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ اس دنیا میں جو شخص اللہ کے سوا کسی دوسرے سے نفع پہنچنے کی امید رکھتا ہے، اس کی امیدیں ہمیشہ جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ قرآن کہتا ہے تمہارا اللہ سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ اس دنیا میں نماز بوجھ نہیں، بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس دنیا میں جہاں بھی رہو اپنے اللہ سے ڈرو، ہمیشہ حق بات کہو۔ اللہ تعالیٰ کا ساتھ دنیا میں سب سے بہترین ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میرا ہو کر دیکھ، سب کچھ تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ جب اس دنیا میں تمہارا دل کسی کو گلے لگا کر رونا چاہے تو قرآن کو گلے لگا لیا کرو۔ ایک شخص نے بزرگ سے کہا سکون کب ملتا ہے؟ تو بزرگ نے جواب دیا جب تم اکیلے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرتے ہو۔ ہم اس دنیا میں غلط چیزیں سیکھنے کی لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیا کرتے ہیں، پر جنت کی لالچ میں قرآن شریف سمجھ کر نہیں پڑھتی۔ اچھے انسان مطلبی نہیں ہوتے، بس دور ہو جاتے ہیں ان لوگوں سے جنہیں ان کی قدر نہیں ہوتی۔ ایوب علیہ السلام کی آزمائشوں کی مثالیں سے لے کر ان کی بیماری کی طرف کی مثالیں ہم بیان کرتے ہیں، پر آج رشتوں میں یا اس دنیا میں اتنے کوئی مشکلات میں ہو
تو اس کی قدر اور اسے اس لائق نہیں سمجھتے اور شروع سے جھوٹی امید بڑوں یا چھوٹوں کے سامنے دکھاتے تھے۔ اللہ پر یقین رکھو۔